الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شفا کی 86 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، واو اور لام تاکید کے لیے اور قد تحقیق کے لیے، اور البت تحقیق یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کو کتاب عطا فرمائی، یعنی تورات ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کو عطا فرمائی۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وَكَفَّيْنَا، کفا یکف پے در پے تسلسل کے ساتھ کنٹینیو کسی چیز کو آگے بڑھاتے چلے جانا۔ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے ان کے بعد رسولان اعظام کو بھیجا، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو تورات عطا فرمائی اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ پے در پے رسولان اعظام کی تشریف آوری ہوتی رہی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور بنی اسرائیل میں آخری نبی فرماتا ہے وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا فرمایا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، بینات کھلم کھلا دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے امداد فرمائی بروح القدس، روح قدس کے ساتھ۔ تو رب کی فرماتا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، تو جب بھی کبھی تمہارے پاس تشریف لائے رسولاً، کوئی شاندار رسول، بما لا تہویٰ انفسکم، بما ساتو چیز کے کہ لا تہویٰ انفسکم، جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھی، پھر تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، تم میں ایک گروہ تو وہ تھا جنہوں نے ان نبیوں کا انکار کر دیا، وفریقاً تقتلون، اور ایک وہ بدبخت تھے جنہوں نے نبیوں کو شہید تک کر دیا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان میں بعض کی جانب صحائف کو نازل فرمایا اور بعض کی جانب کتب کو۔ بڑی بڑی 4 کتابیں عطا کی گئیں۔ سب سے پہلی کتاب تورات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عطا فرمائی، اس کے بعد زبور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، اس کے بعد انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید ہمارے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم جو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، ان کو عطا فرمائی گئی۔ اس اعتبار سے تورات وہ پہلی کتاب ہے جو شریعت مطہرہ پر مشتمل ہے۔ شریعت کا معنی ہوتا ہے شارع، راستہ، ایک اصول، قانون، راستہ، طریقہ جس کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے روز و شب جن قوانین کے تحت بسر کرتا ہے وہ شریعت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ جو کتاب نازل ہوئی تورات، یہ شریعت کی کتاب تھی، یعنی جس طرح ایک قانون ہے، ہم پاکستان میں ایک قانون کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کسی بھی شعبہ میں دیکھ لیجئے، ٹریفک کے شعبہ میں دیکھ لیجئے، وہ معاشیات کے شعبہ میں، اقتصادیات کے شعبہ میں دیکھ لیجئے، ہر اعتبار سے کچھ قوانین ہیں جن کی پابندی لازم ہے۔ شریعت یعنی قوانین کی کتاب یہ تورات تھی۔ ہماری کتاب قرآن مجید فرقان حمید، یہ الحمدللہ تعالیٰ از اول تا آخر ساری کی ساری قانون، اصول، قاعدہ پر مشتمل ایک کتاب ہے، جس میں حقائق و واقعات بھی ہیں اور حقائیات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، اور یہ حقائق اور واقعات
رب کائنات جل مجد کریم نے عبرت کے لیے ہمیں سنائے ہیں، بتائے ہیں، نازل فرمائے ہیں، تاکہ ان کو سن کر ہم عبرت حاصل کریں، ہم اپنی اصلاح کر لیں اور ان قوانین پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وضع فرمائے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کتاب عطا کی، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ سارے کے سارے نبی تورات کے پیروکار تھے۔ حضرت داؤد کو اگرچہ زبور ملی، حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی، مگر یہ دونوں کتابیں شریعت کی کتابیں نہیں ہیں، ان میں اصول و قوانین نہیں ہیں۔ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، نماز کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، روزہ کیا ہے، رکھنے کا طریقہ کیا ہے، کیا کیا قانون کہاں نافذ ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں تمام تر اصول و قوانین ذکر کر دیے گئے ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، اس سے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ تورات اگرچہ ایسی فصیح و بلیغ کتاب تو نہیں تھی، مگر ان لوگوں کے لیے کافی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد سارے انبیاء علیہ السلام تورات کے ہی مبلغ بن کے آئے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل سے میں تھوڑی سی بات سمجھا دوں، شاید آپ کو میری بات کی سمجھ نہ آئی ہو۔ بنی اسرائیل کہنے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے انبیاء نہیں چلے، ہاں البتہ ان کی نسل سے سب سے آخر میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت تشریف لائے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد سے نبی آخر الزمان تشریف لائے ہمارے کریم آقا رسول رحمت۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب۔ اس کے بعد جتنے نبی ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اولاد یعقوب سے ہوئے ہیں۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، دو بھائی ہیں، ایک بھائی کا نام ہے اسماعیل اور ایک بھائی کا نام ہے اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے میرے نبی پیدا ہوئے اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے باقی سارے نبی بنی ہیں، انبیاء بنی اسرائیل پیدا ہوئے ہیں۔ جو آخری نبی حضرت اسحاق کی نسل سے پیدا ہوئے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں سوائے حضرت مریم کے کسی بھی عورت کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، اشارہ جدا بات ہے کہ عورتیں یہ عمل کر لیں، مرد یہ عمل کر لیں، یہ جدا بات ہے۔ سوائے حضرت مریم کے پورے قرآن پاک میں کسی عورت کا نام نہیں ہے۔ سوائے ابو لہب کے قرآن کریم میں میرے کریم آقا کے زمانے کے کسی کافر کا نام نہیں ہے۔ سوائے حضرت سیدنا زید بن حارثہ کے قرآن پاک میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ یہ وہ بات چیزیں ہیں جو مفردات ہیں قرآن کریم میں، یعنی ایک ایک پائی جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا مریم کا ذکر فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم بینات دلائل عطا فرمائے، یعنی مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی کو شفا یاب کرتے تھے، نابیناؤں کو بینا کرتے تھے، جو کوئی کھا کے آئے بتا دیتے تھے، جو گھر چھوڑ کے آئے بتا دیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو یہ معجزات عطا فرمائے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اللہ نے ان کی امداد فرمائی تھی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس حضرت سیدنا جبریل امین کا لقب ہے کہ جبریل امین کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امداد فرمائی۔ ان کو جہاں کہیں بھی کوئی الجھن پیش آئی، حضرت سیدنا جبریل امین مدد کے لیے موجود تھے۔ یہاں ایک مسئلہ ظاہر ہوتا ہے، عیاں ہوتا ہے، حقیقتاً مدد کون کرتے ہیں؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کس طرح کی گئی؟ جبریل کے ذریعے سے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں، بندگان خدا مدد کرتے ہیں، اور اس کو شرک یا بدعت کہنا یہ پرلے درجے کی گمراہی اور بے وقوفی ہے۔ مدد اللہ نے کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن مدد کی ہے بذریعہ جبریل امین، یعنی جبریل امین کو حضرت عیسیٰ کا مددگار بنایا۔ اور جب ان بدبختوں نے جو یہودی تھے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، تو جبریل اس وقت حاضر تھے عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں۔ جبریل امین آپ کو اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی جانب چلے گئے اور ان بدبختوں کی دستبر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی مدد فرمائی روح القدس کے ساتھ۔ تو فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ،
تو اے بنی اسرائیل والو، اے یہودیو، تمہاری یہ حالت ہے کہ فَكُلَّمَا، بس جب بھی کبھی، جاءکم، تشریف لائے پاس تمہارے، رسول، کوئی ایک بھی رسول، لفظ رسول یہاں نکرہ ہے تنوین کے ساتھ، معرفہ نہیں ہے کہ خاص رسول کا ذکر نہیں، جو بھی رسول تمہارے پاس تشریف لائے، بما، ساتھ اس چیز کے کہ لا تہوا، ہوائے نفس، خواہشات نفسانیہ، لا تہوا انفسکم، جو تمہاری خواہشات نفسانیہ کے مطابق نہیں تھا، تو تم نے کیا کیا؟ تکبر کر لیا۔ انفسکم استکبرتم، تو پھر تم نے تکبر کیا، غرور کیا، اکڑ گئے، انکار کر دیا، جس طرح شیطان نے تکبر کیا تھا۔ یعنی بس بنی اسرائیل کی رب کریم وہ بری صفت کا ذکر فرما رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ بری عادت پائی جاتی رہی شروع سے کہ تمہارے پاس اگر کوئی ایسا مسئلہ میرے نبی لے کے تشریف لائے جو تمہیں فٹ معلوم ہوتا تھا، تم نے مان لیا، لیکن جو تمہاری طبیعت اور خواہشات نفسانیہ کے خلاف تھا، تم نے اس کا انکار کر دیا۔ جی ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ مجھ سے رب کائنات جل وعلا کا شکر ادا کرتا ہوں، رب کائنات یہ تیرا کرم نہیں تو اور کیا ہے، تیرے نبی نے ہمیں جو حکم دیا ہمیں نے سر تسلیم کم کر دیا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری تمنا کے مطابق ہے، یہ ہماری تمنا کے مطابق نہیں ہے۔ الحمدللہ تعالی ایمان والوں نے یہ قطن نہ کہا۔ صحابہ کرام نے میرے کریم آقا کے ایک حکم پر بھی کسی صحابی نے کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، بس وہ یہ تھا جس طرح بہت خوب کسی نے کہا، مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم رسالت ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ بس الحمدللہ تعالیٰ ایمان والوں نے بلا حیل و حجت مان لیا، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل والوں نے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ ففریقاً کذبتم، تم میں ایک ٹولہ تو وہ تھا جس سے نبیوں کا انکار کر دیا، یعنی ہم نہیں مانیں گے ان باتوں کو، یعنی تم نے نبیوں کے منکر ہو گئے، انکار کر دیا۔ وفریقاً تقتلون، اور ایک ٹولہ ایسا تھا شر پسندوں کا جنہوں نے نبیوں کو شہید کر دیا۔ اب حضرت سیدنا یحییٰ، حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کو علل اعلان شہید کیا گیا۔ جرم ان کا کیا تھا؟ بادشاہ وقت کو انہوں نے بدکاری سے منع کیا تھا، بدکاری نہ کر، بدکاری کرنا، زنا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ صرف اس منع کرنے کی بنا پر ان دونوں انبیاء کو شہید کر دیا گیا تھا، حضرت یحییٰ کو بھی، حضرت زکریہ کو بھی۔ کتنے وہ بدبخت لوگ تھے، کتنے ظالم لوگ تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی ان کو جہنم سے بچانے کے لیے کوئی نصیحت فرماتے تو وہ ان کو شہید کرنے کے درپے ہو جاتے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ۔ رب ذوالجلال ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں یہودیوں کی حالت اور ان کے دعویٰ کو، وقالو، اور یہودیوں نے یہ کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلف۔ اردو میں ہم لفظ غلاف استعمال کرتے ہیں، یہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ غلف اسی سے ہے کہ جب ان یہودیوں کو اللہ رب العزت جل وعلا میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کے توسط سے، حضور کی وساطت سے احکامات شرعیہ عطا فرماتا اور ان کو حکم دیا جاتا کہ ان باتوں پر تم نے عمل کرو گے، تو وہ کہتے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ، یعنی وہ یوں کہتے ہمارے دل محفوظ ہیں ایک غلاف کے اندر، دنیا کی کوئی دلیل، بڑے سے بڑا معجزہ، کوئی بھی شے ہمارے دلوں کو ہلا نہیں سکتی۔ ہم اپنے مذہب پر، اپنے مسلک پر اتنی مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ کوئی آنے والا طوفان، کوئی بھی شے ہمیں ہمارے قدموں سے لرزا نہیں سکتی، متزلزل نہیں کر سکتی۔ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی ضد میں اتنے پکے ہیں کہ تم جتنے چاہو معجزے دکھاؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہوں گے ہی نہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ۔ وقالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر یہ غلاف کی تہ چڑھی ہوئی ہے۔ رب کی فرماتا نہیں، حقیقت کیا ہے؟ معاذ اللہ، بل لعنہم اللہ، حق یہ ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت نازل فرما دی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یاد رکھیے، جہاں لعنت ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں ہوتی، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں لعنت نہیں ہوتی۔ یہ اصول اور ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے لعنت کا اور رحمت کا۔ جب ان پر لعنت نازل ہو گئی تو اب رحمت نہیں آئے گی، رحمت آئے گی نہیں، تو پھر ان کے دلوں پر تو زنگار کی چاہ چڑھ گئی۔
ان کے دلوں پر تو معاذ اللہ لعنت کا کوڈ ہو گیا، اب رحمت وہاں کب آئے گی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی میں سعادت میں ایک واقعہ لکھا، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ معیت مصطفیٰ کریم میں تھے۔ ابو بکر صدیق کے پاس 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ پر ابو بکر صدیق خود سوار تھے اور دوسرے اونٹ پر انہوں نے اپنا سامان زیادہ راہ وہ لدا ہوا تھا۔ یہ دوسرا اونٹ جو سامان والا اونٹ تھا، اس کی مہار نکیل والی اس اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی جس پر ابو بکر صدیق خود سوار تھے۔ میرے کریم آقا کے ساتھ یہ گفتگو کرتے جا رہے تھے۔ وہ اونٹ جس پر سامان لدا تھا وہ تھوڑا سا سست رفتار تھا، سست رو تھا، وہ پیچھے رہ جاتا، صدیق اکبر کو اس کی نکیل کھینچ کر آگے لانا پڑتا۔ 2-3 مرتبہ ایسی ہوا تو ایک مرتبہ آپ غصہ میں آ گئے، کہنے لگے تجھ پہ لعنت ہو، تو چلتا نہیں ہے۔ تاجدار البجم شفیع معظم رحمۃ اللہ نے ابو بکر کی اس بات کو سن لیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض فرمانے لگے، انت صدیق لعنتا، تو صدیق ہے، تو نے لعنت کر دی۔ یعنی صدیق وہ ہوتا ہے جس کی بات جھوٹی نہیں ہوتی، تو نے لعنت کی ہے تو اب ان پر لعنت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا قافلے کو روک دو، قافلہ روک دیا گیا۔ میں اس کا سارا سامان اتار لو، ان کا سارا سامان اتار لیا گیا۔ میں اس کا نمدہ جو کجاوے کے نیچے کپڑا وہ بھی اتار لو، کجاوہ اتار، سارا سامان اتار لیا گیا، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اس کے نکیل بھی اتار لو، نکیل بھی اتار لی گئی۔ حضور نے فرمایا اس کو دھکے دے کے میں لشکر سے باہر نکال دو، اس پہ لعنت کی جا چکی ہے، یہ لشکر رحمت والوں کا ہے، لعنت والوں کا نہیں، یہ درندوں کا شکار ہو جائے۔ میرے نبی نے اس اونٹ کو اپنے قافلے میں شامل نہیں رہنے دیا جس پر لعنت ہو گئی تھی۔ یعنی حضور کے ساتھ لعنت والا کیا بلا نہیں رہ سکتا، حضور کے ساتھ لعنت والا کیوں نہیں رہ سکتا؟ حضور کے پاس تو رحمت ہے، جہاں رحمت ہوتی وہاں لعنت ہوتی، جہاں لعنت ہوتی وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرماتے ہیں، انہ من لعن شیئن لیس لہ باہل رجعت لعنت علیہ، جب کسی بھی شخص نے کسی بھی ایسے پہ لعنت کی جو قابل لعنت نہیں ہے، تو لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے۔ ایک حدیث سے ورقہ کا مفہوم ہے، وہ لعنت وہاں جاتی ہے، لیکن وہاں جب کچھ بھی نہ پاتی تو زمین کی طرف آتی ہے، آسمان کی طرف جاتی ہے، جب کہیں بھی اس کو ٹھکانہ نہیں ملتا تو جس نے لعنت کی ہوتی ہے پھر وہ لعنت اس لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے، وہ لعنت کرنے والا خود ملعون ہو جاتا ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ پھر تھوڑا سا ذرا سوچیں، صدیق و فاروق کہاں ہیں جی؟ میرے نبی کے ساتھ، وہاں رحمت ہی رحمت ہے، لعنت کا گزر ممکن ہے؟ پھر لعنت کی کوئی ان پہ لعنت کرے گا تو کہاں جائے گی؟ واپس آ جائے گی، بے رنگ ہو کے آ جائے گی، معلوم نہیں کتنے گناہ بن کے آئے گی، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ۔ چونکہ ان پر اللہ تعالیٰ یہودیوں پر اللہ نے لعنت کر دی اور اس لیے وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان پہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، ان میں بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، باقی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جنہوں نے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لعنت سے بچ گئے، اور جنہوں نے صراط مستقیم اختیار نہیں کیا معاذ اللہ تعالیٰ وہ لعنت کی زد میں آ گئے، اب وہ کبھی بھی صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتے معاذ اللہ تعالیٰ۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔